امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے آپریشن عزم استحکام کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان کسی مزید فوجی آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ 23 برسوں سے جاری آپریشنز کے نتیجے میں مغربی سرحد جو پہلے مکمل طور پر محفوظ تھی، غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ پرویز مشرف کی امریکہ کی نام نہاد دہشت گرد مخالف جنگ میں پاکستان کی شرکت کے فیصلے اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش سے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ دہشت گردی روکنا ناممکن رہا۔ اس جنگ سے نہ صرف افغانستان بیرونی طاقتوں کا اکھاڑا بنا بلکہ خطے کا امن متاثر ہوا۔ پاکستان میں بلیک واٹر، CIA سمیت دنیا بھر کی ایجنسیوں کی مداخلت کے دروازے کھل گئے۔ 1 لاکھ کے قریب پاکستان سویلین اور سیکورٹی شہید ہوئے اور قومی معیشت کو ایک اندازے کے مطابق $200 ارب کا نقصان ہوا۔ منصورہ سے جاری ویڈیو پیغام میں امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ پاکستان بیرونی قوتوں کے دباؤ پر کسی قسم کے آپریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ چند نادیدہ بیرونی قوتیں اور پاکستان میں موجود ایک مخصوص لابی پاکستان اور افغانستان میں تعلقات کی خرابی چاہتی ہے، جو دونوں ممالک کے مفاد میں نہیں ہے۔ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہو رہی۔ دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات ہیں۔ پاکستانیوں نے 40 سال افغانیوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ دونوں ممالک کی بات چیت کا آغاز کریں اور بامعنی مذاکرات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف بھارت جو نہ صرف کشمیریوں کا قاتل ہے بلکہ فلسطینیوں کو مارنے کے لیے اسرائیل کو اسلحہ مہیا کر رہا ہے، سے دوستی کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب دوستوں کو دشمن بنایا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم کو یہ پالیسی ہرگز قبول نہیں کرنی چاہیے۔ ضرورت یہ ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن مکمل کی جائے، پاکستانی نوجوانوں کو تعلیم، صحت، روزگار کی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ دشمن طاقتیں ان کی محرومیوں کا فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ دہشت گردی کے اسباب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حکومت عوام کو ریلیف دے، مہنگائی کم کرے اور بجٹ میں لگائے گئے ظالمانہ ٹیکسز واپس لے۔ جماعت اسلامی ملک میں ہر قسم کی دہشت گردی کا خاتمہ چاہتی ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔